محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم جس کتاب کا مراجعہ کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ایک اہم کتاب ہے نواقض الاسلام کے نام سے. اس کتاب کے اندر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے جو ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے اسلام کے اس بچاؤ کے لیے ضروری ہیں. اگر ایک انسان کو ان چیزوں کا علم ہوگا، ممکن ہے وہ اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل صالح کو اس کی حفاظت کر سکتا ہے. تو گزشتہ دروس کے اندر ہم نے وہ چند امور کا مطالعہ کیا، چند امور کو جانا جن کے خطرات اور جن کے نقصانات یہی ہیں کہ ایک انسان کے ایمان میں وہ خلل ڈالتے ہیں، توحید میں خلل ڈالتے ہیں، اعمال صالحہ کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اب تک وہ 5 نواقض لے لیے، وہ 5 امور لے لیے جو اسلام کو ختم کر سکتے ہیں، ایمان کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تھا الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے پہلا ناقض ہے توحید کو جو توڑتا ہے، اسلام جو کو ختم کرتا ہے، جو اسلام کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہے شرک. اور نمبر 2 پہ ہم نے دیکھا تھا جو اللہ اور اپنے درمیان جو ہے کچھ ایسے وسیلے بنائے گا خود ساختہ، جن سے دعائیں مانگے گا، جن سے شفا مانگے گا، جن پر بھروسہ کرے گا. یہ بھی کہا تھا مصنف نے دوسرے اس نقطے میں کہ وہ بھی تمام اہل علم کے اجماع سے جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. نمبر 3 جو ذکر کیا تھا کہ جو مشرکین کو کافر قرار نہ دے، یا جس کو مشرکین کے شرک میں جو ہے وہ شک ہوگا، تو ایسا بندہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. اسی طرح چوتھا ہم نے دیکھا تھا جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ مکمل ہے یا زیادہ بہتر ہے، تو ایسا انسان بھی جو ہے وہ اس اسلام کے دائرے سے جو ہے خارج ہو جاتا ہے. اور ہم نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان پر گفتگو کی تھی. اور 5واں نقطہ وہ تھا، 5واں امر وہ تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا جو ہے مذاق اڑائے گا. یہ 5 ہم نے اس سے پہلے دروس میں لے لیے. اور آج جو ہم اس درس کے اندر انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے وہ چھٹا ہے. اور چھٹا وہ امر جس کے ذریعے سے ایک انسان کے جو ایک انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اسلام کے لیے خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر. کہ کوئی بھی انسان جو مذاق اڑائے گا کسی بھی چیز کا جس کا تعلق اللہ کے دین سے ہو، چاہے وہ ثواب ہو یا سزا ہو، کفر، ایسا انسان بھی جو ہے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. جو دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے. اور یہ بہت خطرناک جو ہے مسئلہ ہے. کبھی کبھار اس کو جو ہے معمولی سمجھا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ابی اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو ہے مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آپ اپنا عذر اب مت پیش کرو، آپ نے کفر میں
میں آپ داخل ہو چکے ہو اس کے بعد کہ آپ نے ایمان لایا تھا، اس کے بعد کہ آپ نے ایمان لایا تھا. تو یہ امر بھی بڑا خطرناک ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی چیز کا جو ہے مذاق اڑانا. جو قرآن میں آیا ہے، جو احادیث میں آیا ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے والا انسان جو ہے بہت زیادہ خطرے میں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کہتے ہیں لقد نطق کتاب اللہ الکریم بکفر من استهزأ بالرسول العظیم. کتاب اللہ الکریم بکفر من استهزأ بالرسول العظیم او بشیء من کتاب اللہ المبین وشرعه الحکیم. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے واضح ظاہر ہے، بتلایا گیا ہے اس کے انسان کے کفر کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا یا اس کا کسی چیز کا مذاق اڑائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کسی چیز کا جو ہے وہ مذاق اڑائے گا. اور آگے کہتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ نَصٌّ ظَاهِرٌ وَبُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى كُفْرِ مَنِ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَوْ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَوْ كِتَابِهِ الْمُبِينِ. تو اسی قسم کا کلام آگے انہوں نے اہل علم کا ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب شرح کے اندر. شیخ ابن باز جو مفتی سابق تھے مملکہ العربیہ کی، انہوں نے بھی اس نواقض الاسلام کی جو ایک شرح لکھی ہوئی ہے. تو اس قاعدے کے اندر یا اس اصول کے اندر جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نبی جو بھی اسلام کا کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے گا وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. اور اس آیت کے حوالے سے یا ان دو آیتوں کے حوالے سے جو ان کا سبب نزول ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس واقعے پر نازل ہوئی، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جب ایک جماعت تھی لوگوں کی، کچھ کہتے ہیں ان کی تعداد 3 تھی، کچھ کہتے ہیں زیادہ، تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں چلتے چلتے کچھ باتیں کہی اس دین کے حوالے سے، اور وہ باتیں بھی تھی ایک مذاق میں. بعض روایت کے اندر آتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ ایک انصار میں سے صحابی بھی تھا عوف بن مالک. اس نے ان کی باتیں سنی، وہ جو باتیں کر رہے تھے. بعض روایت کے اندر جیسا کہ آتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس رسول جیسا نعوذ باللہ غلط یا جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یا اور بھی کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں انہوں نے جو توہین تھی، سراسر اللہ کے قرآن کی توہین تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے. تو کہتے وہ صحابی بھی ان کے ساتھ تھا. جیسے اس نے سنا، اس نے ان سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دوں گا. کہتے ہیں یہ صحابی نکلتا ہے، جب نبی کے پاس پہنچتا ہے، نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی تھی. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی تھی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ یا اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مذاق اڑاتے ہو. جب وہ آدمی نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ اس واقعے کے حوالے سے، تو وہ آگے سے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وقت گزارے کے لیے کچھ باتیں کر رہے تھے، سفر تھا، دوران سفر ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، ہماری غرض جو ہے، اب وہ کہنے لگے ہماری غرض نہیں تھی کہ ہم یہ دل سے ہمارا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. دیکھیے یہ ایک خطیر مسئلہ ہے. کبھی کبھار ایک انسان دل میں اس چیز کا نہ بھی رکھتا ہو خیال یا عقیدہ، لیکن اگر وہ زبان سے بھی کوئی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے. جیسے کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا لے، کوئی کسی پردہ والی خاتون کا مذاق اڑا لے، یا پھر کوئی کسی نمازی کا مذاق اڑا لے. کبھی کبھار ہمارے یہاں کہیں مجلسوں میں یا کہیں پروگرامز میں کہیں ایسا ہوتا ہے، دیکھو جی یہ بڑا نمازی ہے، دیکھو جی بڑا داڑھی رکھنے والا ہے، یا فلانی پردہ والی وغیرہ. ایسے الفاظ کو
کرنا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. شریعت کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما كنا نخوض ونلعب نتحدث حدیث الركب نقطع به عن الطريق. رسول ہم سے وہ کہنے لگے کہ ہم ایسے کھیل مذاق کر رہے تھے اور ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ سفر ہمارا جو ہے آسان بن جائے, باتیں کرتے کرتے ہمارا سفر جو ہے آسان ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کی طرف بغیر پرواہ کیے ہوئے پڑھنے لگے, نہیں اب آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. قد کفرتم بعد ایمانکم, اب آپ اپنا عذر مت پیش کرو, آپ دائرہ کفر میں داخل ہوگے اس کے بعد کہ تم نے ایمان لایا تھا. یہاں پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کہا گیا قد کفرتم بعد ایمانکم, آپ ایمان کے بعد آپ کفر میں داخل ہوگے. لگتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے انہوں نے ایمان لایا تھا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مومنین تھے تبھی اللہ نے کہا کہ بعد ایمانکم, اور بعض کہتے ہیں نہیں یہاں پر مراد تھا کہ بعد اسلامہم, جیسا کہ دوسری جگہ پر بھی آیا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. تو اور اسلام اور ایمان میں یہاں پر جو ہے فرق کیا گیا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا تھا اس حال میں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا. تو بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, تاکہ آپ نے کفر کر دیا اس کے بعد کہ آپ نے اسلام لایا تھا. تو ان آیات سے یا پھر جو ایک اصول کے طور پر انہوں نے ذکر کیا مصنف نے کہ جو بھی دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑائے گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی بھی شریعت کے امر کا, شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے گا, وہ جو ہے دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو ان آیات سے اور اس اصول سے ہمیں جو امور جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے اس کی تعظیم کرے, اس کی تعظیم کرے. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس حوالے سے کوئی ایسے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ بھی یقیناً جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے کھو بیٹھتا ہے, جیسا کہ یہودیوں کے حوالے سے قرآن کریم میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ. اسی طرح نصارہ کے حوالے سے آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وغیرہ. ایسی باتیں جو اللہ کی ذات میں جو ہے نقص پیدا کے معنی میں ہو, جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تنقیص کرتے ہو, اللہ کی ذات میں جو ہے وہ احانت والے الفاظ ہو, جو یہ تنقیص والے الفاظ جو ہیں ایک انسان کے جو ہے ایمان کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یا پھر ایک انسان جو ہے اللہ کے جو توحید ہے اس کے اندر کسی غیروں کو شریک کرے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, اگر یہ نہیں بچائے گا تو اللہ نعوذ باللہ کیسے بچائے. تو اس قسم کی باتیں یا عقیدہ رکھنا یہ خطرناک ہے ایمان کے لیے. اسی طرح دوسرا جو امر یا دوسری جو چیز اس عنایات میں ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی تنقیص کرنے والا, نکتہ چینی کرنے والا جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بہت سارے قرآن کریم کے اندر آیات ہیں جن کو یہاں پر میں ذکر کرنا جو ہے مناسب کیا ہے, وقت کم ہے وغیرہ ذکر ضرور کرتے. نمبر 3 یہ ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب العالمین کی جو نازل کردہ کتاب قرآن کریم ہے اس کا احترام کرے, اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی تنقیص نہ ہو, اس کی توہین نہ ہو اور اس میں جو ہے نکتہ چینی کسی کی بھی امر کی نہیں ہو. اسی طرح چوتھی چیز جو ہم نے اس میں دیکھی وہ یہ ہے کہ اجمالی طور پر دین اسلام کا احترام کرنا, دین اسلام کی کسی بھی چیز کا غلطی سے بھی مذاق نہیں اڑانا. اسی طرح ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ اس کے اندر جو فائدہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنا. جو انسان اپنے چہرے پر سنت سجائے ہوئے کبھی اس کی سنت کا مذاق نہ اڑائے. کبھی کبھار ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے.
کبھی کہہ دیا جاتا ہے پردے جو پردہ والی خواتین ہیں یہ پردہ والی خواتین ایسی ہوتی ہیں. یہ جملہ خطرناک ہے سامعین کرام. ایسی چیزوں سے ہمیں جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح اس کے اندر ہم نے یہ فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اہل علم کا احترام کرنا. اہل علم کا احترام کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے علماء کے مقام کو بیان کیا ہے. جو علماء کے جس مقام کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جن کے فضائل رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، ان کی احانت کرنا ایسے جیسے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کی توہین کر رہے ہیں. لہذا اس جو آج ہم نے باب پڑھا اس کے اندر یہ بھی امر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اہل علم کا بھی جو ہے ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن و احادیث کے اندر ان کے مقام اور منزلت کو بیان کیا گیا ہے، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. لہذا اگر ان کی کوئی اہانت کرتا ہے، ان کی کوئی توہین کرتا ہے، تو بالفاظ دیگر وہ قرآن آیات یا رب العالمین میں تنقید کرتا ہے. اگر اللہ نے ان کا مقام بیان کیا، اللہ نے ان کی ذات کو، ان کی شان کو بلند کیا، تو کسی مخلوق کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی یا اہانت یا توہین کرے. اسی طرح ساتویں چیز جو ہم نے اس میں جو سیکھی، عمومی طور پر ہمیں تمام اہل اسلام کی جو ہے افراد کی، اہل اسلام کی جو جماعت ہوں گی یا مسلمان ہوں گے، ان کا جو ہے احترام ضروری ہے، ان کا بھی احترام ضروری ہے. عمومی طور پر مسلمان جو ہے ایک محترم ہوتا ہے، ایک مسلمان محترم ہوتا ہے. کسی مسلمان کی اسی لیے ہمیں غیبت سے منع کیا گیا ہے، ہمیں کسی کو گالی دینے سے منع کیا گیا. وجہ کیا ہے کہ محترم احترام کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ چیز پسند ہوگی کہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے، اس کے بدلے کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا جائے. مسلمان کا بڑا مقام ہے، ایک مومن جو ہے اس کا بڑا احترام ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے اس آج کے اس درس میں جو ہے فائدے کے طور پر ذکر کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم کو اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم اپنے ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا کرے. تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے جو آج پڑھا وہ یہ دیکھا کہ دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کی جو ہے نا توہین کرنا، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. یہ ایمان کے لیے، ایک اسلام والے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے. کسی بھی طور سے، چاہے وہ خوشی کا مقام ہو یا غمی کا مقام ہو، ہر مقام پر اسلام کی تعلیمات کا احترام کرنا. جیسے اگر شادی و بیاہ کو کوئی وغیرہ کرتا ہے تو اگر ان سے کہا جائے کہ دیکھیں اسلام کا حکم یہ ہے، اگر وہ آگے سے بولے چھوڑو اسلام کو، اس وقت ہمارا علاقے کے اندر ماحول اس قسم کا وغیرہ، اگر کوئی اس قسم کے الفاظ کہتا ہے یا دل کے اندر بھی رکھتا ہے، یہ بھی خطرناک چیز ہے، یہ بھی خطرناک چیز ہے. لہذا دین اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا جو ہے احترام ضروری ہے. ان میں کسی بھی قسم کی تنقید یا اللہ رب العالمین نے جس کا مقام دیا اس مقام میں ہم کسی کی تنقید کریں، یہ بھی باعث خطرہ ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.